VCR خریدتے تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ ویڈیو کیسٹ پلے کرنے کے لیے کیسٹ ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ، روکنے کے لیے سٹاپ کا بٹن دباؤ، فاسٹ فارورڈ کے لیے FF بٹن دباؤ. ایک انسٹرکشن مینیول ساتھ میں آتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو مشین کہنے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے کٹھن، سب سے مشکل مشین انسان ہے، سب سے پیچیدہ مشین انسان ہے. کیا اس مشین کے لیے کوئی انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب کی ضرورت نہیں؟ اس مشین کی کتاب ہے اللہ کا آخری کلام قرآن مجید. اس قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کس طریقے سے اس مشین کی حفاظت کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس مشین کو چلانا چاہیے، اس مشین کے لیے کیا کیا فائدے ہیں. ہر مشین کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے. اس مشین انسان کی کتاب ہے اللہ کا آخری کلام قرآن. اور جب بھی آپ کوئی مشین خریدتے ہیں، اگر آپ جاپنیز مشین خریدتے ہیں اور جاپنیز کیٹلاگ آئیں گا، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کیا کرتے؟ آپ بولتے دکان والے سے ہمیں ہندی کیٹلاگ دیجئے، اردو کیٹلاگ دیجئے تو کہ ہم سمجھ سکے. بھلے میں جاپنیز مشین استعمال کرتا ہوں لیکن میں انگریزی کیٹلاگ لیتا ہوں ساتھ میں، کیونکہ میں جاپنیز نہیں سمجھتا ہوں. تو اگر آپ عربی قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو اور سمجھو اور اس مشین کو صحیح طریقے سے استعمال کرو. میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک چٹکلا، ایک لطیفہ. جب موٹر کار ہندوستان میں سب سے پہلی بار آئی تھی تو لوگوں کو موٹر گاڑی چلانے نہیں آتا تھا، تو کمپنی کیا کرتی تھی؟ موٹر گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی دیتی تھی. لوگ کو گاڑی چلانے نہیں آتا ہے، خرید کے کیا کریں گی؟ تو کمپنی موٹر گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی دیتی تھی. تو ایک حیدرآباد کے نواب بہت امیر ایک بار ایک موٹر گاڑی خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں کمپنی ان کو ڈرائیور بھی دیتی ہے. تو ایک صبح نواب صاحب اٹھتے ہیں اور ڈرائیور سے کہتے ہیں ڈرائیور موٹر گاڑی تیار کرو، مجھے میری بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے کے جانے کا، شاپنگ کے لیے. تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی. نواب صاحب تیش میں آ کے کہتے گاڑی کوئی بھی حالت میں فوراً تیار کرو، مجھے میری بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے کے جانے کا ہے. تو ڈرائیور نواب صاحب سے کہتا ہے کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے ضرورت ہے 10 کلو گھی کی، اصل گھی، 20 کلو شہد، 30 لیٹر دودھ اور 40 کلو چاول، وہ بھی باسمتی چاول. تو نواب صاحب 10 کلو اصل گھی دیتے ہیں، 20 کلو شہد دیتے ہیں، 30 لیٹر دودھ دیتے ہیں اور 40 کلو چاول باسمتی چاول دیتے ہیں. وہ ڈرائیور سب چیز لیتا ہے، اپنی بیگم صاحبہ کو دے دیتا ہے اور 15 منٹ میں گاڑی پھر سے اچھی ہو جاتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج کی تاریخ میں اگر آپ کا ڈرائیور کہے گا کہ مجھے گاڑی صحیح کرنے کے لیے 10 کلو گھی چاہیے، 20 کلو شہد چاہیے، 30 لیٹر دودھ چاہیے، 40 کلو باسمتی چاول چاہیے، تو اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہاں نہیں دیں گے. کیا کریں گے؟ ماریں گے. کوئی کہتا ہے نہیں دیں گے، کوئی کیا پیٹیں گے، کوئی کیا لات مار کے بھگا دیں گے. کیوں؟ بھلے ہم گاڑی ریپیئر کرنا نہیں جانتے لیکن کم از کم اتنا تو جانتے کہ گاڑی دودھ سے نہیں چلتی، چاول سے نہیں چلتی، گاڑی شہد سے نہیں چلتی. ہم بھلے میکینک نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس گاڑی کا کم از کم اتنا علم تو ہے کہ وہ چاول سے نہیں چلتی، دودھ سے نہیں چلتی، شہد سے نہیں چلتی، گھی سے نہیں چلتی. اسی طریقے سے اگر ہر مسلمان قرآن کو کم از کم سمجھ کے پڑھے، بھلے ہم عالم نہیں ہیں، تو کوئی بھی مولانا، کوئی بھی عالم آپ کو گھمائے گا نہیں. آج کے ماحول میں آپ دیکھتے مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے، یہ عالم وہ کہتا ہے، یہ عالم یہ کہتا ہے، یہ عالم وہ کہتا ہے، یہ مولانا یہ کہتا ہے. اگر ہم مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے تو کوئی بھی مولانا آپ کو گھمائے گا نہیں، کوئی بھی مولانا آپ کو گمراہ نہیں کریں گا. یہ آج مسلمانوں کی حالت جو ہے، سب جگہ مسلمان پیٹے جا رہے کیونکہ ہم قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھے اور اکٹھا ہوں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے بیچ کوئی فرقہ نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں فرقے مت بنائیے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ اگر ہم قرآن مجید اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور آپس میں فرقے نہیں بنائیں گے، انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی اونچائی پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور کئی لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا بالکل ضروری نہیں ہے، صرف ترجمہ پڑھو کافی ہے، یہ اس طرف جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان اس طرف جا رہے ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو ہی مت، اور دوسرے طرف جو بہت ماڈرن مسلمان ہیں بولتے عربی میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 لا تغلوا فی دینکم، آپ دین کے اندر جاستی مت کیجیے، مطلب دائرے کے باہر مت جائیے، دائرے میں رہیے، ڈو ناٹ کمٹ ایکسیسز۔ عربی پڑھنے کے بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھو اس آیت کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کتاب میں، یعنی پڑھنا بھی عربی میں آپ کو فائدے پہنچائیں گا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 1003 جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک حرف قرآن شریف کا پڑھتا ہے اسے 10 ثواب ہے۔ اللہ ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہاں ایک حرف ہے۔ اگر آپ اللہ کہیں گے تو آپ کو 30 ثواب ملیں گا۔ عربی قرآن پڑھنے کے بھی ثواب ہے، لیکن یہ 10 ثواب ہم اتنے غلطیاں کرتے ہیں، ہر روز اتنے گناہ کرتے ہیں کہ 10 ثواب کافی ہے ہمیں جنت لے کے جانے کے لیے؟ یہ 10 ثواب کافی ہے؟ ہمیں اور ثواب چاہیے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو سینکڑوں گنا زیادہ ثواب ملیں گے آپ پہ۔ حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219 جو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا ابو در، تم اگر ایک آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے یا ابو در، تم اگر ایک قرآن کی آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت صلاح نوافل صلاح سے بہتر ہے، اور ایک رکعت میں کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا چاہیے آپ کو، کم از کم 7 آیتیں ہیں، 100 رکعت میں کم از کم 700 آیتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھنا 700 آیت کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے، یعنی سمجھنا 700 گنا صرف تلاوت سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ابن ماجہ میں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تو لوگ کہتے جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے، تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے۔ اور لوگ کرتے ختم قرآن، 1 2 3 ختم قرآن کا، رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہیں گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے، کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے،
یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی اسپیڈ کے اوپر 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے, تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ, عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو, نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ. ایک آدمی اگر 1 پارا پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارا پڑھو عربی میں اور آدھا پارا ترجمہ پڑھو. کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں, لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس